عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ خوددار میرے شہر کے فاقوں سے مر گیا، خوددار میرے شہر کے فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادریں تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا وہ سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ محترم والدین، میرے عزیز طلباء و طالبات اور معزز مہمانان گرامی اور میرے استاد محترم پروفیسر عابد حسین صاحب اور میرے والد محترم پروفیسر عبدالحمید نیر صاحب کو یوم والدین کی تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ میرے استاد محترم نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکالا اور آج کی اس پروقار تقریب کو رونق بخشی۔ میں اور میرے اساتذہ کرام بڑی محنت، لگن، تندہی اور عرق ریزی سے بچوں کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی اور ان کے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ میں اپنے پورے سٹاف کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی ان کاوشوں کو سراہتا ہوں، اور مجھے کبھی امید ہے کہ مجھ سمیت پورا سٹاف ان کاوشوں کو مستقبل میں بھی جاری رکھے گا انشاءاللہ۔ خون دل دے کے نکاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔ ہمارے اسکول کی فیس نہایت موزوں ہے، بلکہ ہر طرح کا آدمی اس کو بآسانی ادا کر سکتا ہے۔ معزز سامعین، محدود وسائل ہوتے ہوئے ہم نے بچوں کو تمام تر سہولیات مہیا کی ہیں اور آئندہ بھی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے پوری کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ تاریک بستیوں کے مکین حوصلہ رکھیں، سورج کو اپنے ساتھ لیے آ رہے ہیں ہم۔ میں قاری و حافظ حبیب الرحمن کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دینی تعلیم پر اہم توجہ دے رہے ہیں۔ میں یہاں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بہت سے بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ بچوں کو قرآن پاک، نماز اور روزمرہ زندگی میں اسلامی دعائیں اور اللہ کے نام بھی یاد کروائے گئے۔ ہمارے اس ادارے سے جو بھی طالب علم فارغ التحصیل ہوگا، اس کے دائیں ہاتھ پر مشرقی تعلیم، بائیں ہاتھ پر مغربی تعلیم اور سر پر لا الہ الا اللہ کا تاج ہوگا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جب اسلام کی دعوت دی تو سب سے زیادہ تعلیم و تربیت اور کردار سازی پر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی کارخانہ لگایا اور نہ ہی دنیا داری پر توجہ دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دولت کو غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ توجہ صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی پر دی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نہ کسی کے سامنے جھکے اور نہ ہی ان کو خریدا جا سکا، بلکہ انہوں نے اس وقت کی بڑی بڑی باطل قوتوں کو شکست دے کر پاش پاش کر دیا اور ایسی کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے ہوئے اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ
نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوہے قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی، جو امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ تمام ٹیچرز کوالیفائیڈ، محنتی اور تجربہ کار۔ 5 ٹیچرز ایم اے بی ایڈ ہیں اور باقی ٹیچرز گریجویٹ اور بورڈ کی کلاسز پڑھانے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ تمام سٹاف محنتی، دیانتدار، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا اور باکردار ہے۔ مسز عدیل احمد تمام سٹاف ممبرز کی انچارج ہے۔ تمام ٹیچرز ان سے بہت خوش ہیں اور ان کا رزلٹ 100%۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ٹیچر سعدیہ خان چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا وسیع تجربہ رکھتی ہیں۔ ہمارے تمام سینئر بچوں کو ٹیچر سعدیہ نے بہت محنت سے پڑھایا۔ وہ کڈز سیکشن کی انچارج ہیں۔ انہوں نے ان کی کردار سازی پر بہت محنت کی۔ انہوں نے اسکول کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں ہمارا بہت ساتھ دیا۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ ٹیچر لاریب بھی بہت اچھی ٹیچر ہیں۔ وہ ہماری اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہیں۔ وہ پلے گروپ کے بچوں کو نہایت ذمہ داری سے پڑھا رہی ہیں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل کی تلاش کر، مل جائے تجھ کو تو سمندر تلاش کر۔ ٹیچر ثنا بچوں کو بہت محنت سے پڑھا رہی ہیں اور اسمبلی پروگرام اور ایسے طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں اور غیر نصابی سرگرمیوں کو عمدہ طریقے سے کروا رہی ہیں۔ ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ ٹیچر منزہ ہمارے اسکول کے لیے بہت اچھی ٹیچر ثابت ہوئی ہیں۔ پڑھائی میں کمزور بچوں کو اس عمدہ طریقے سے پڑھایا کہ آج وہ بچے پوزیشن ہولڈر ہیں، جس کے لیے میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو دنیا میں کرتے ہیں محنت زیادہ۔ یہ سرسبز کھیتیاں جو نظر آ رہی ہیں، ہمیں شان محنت کی دکھلا رہی ہیں۔ سر احمد اللہ نہایت ذمہ دار، ایماندار، باکردار اور محنتی ٹیچر ہے۔ یہ گزشتہ 11 سالوں سے ہمارے ساتھ ہے۔ اسکول میں بچوں کو ڈسپلن اور نظم و ضبط سکھانے کے لیے سر احمد اللہ کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسکول کے تمام فنکشن، اسمبلی پروگرام، ٹرپ، بزم ادب، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے تمام انتظامات کی ذمہ داری ان کو دی گئی۔ وہ اس ذمہ داری کو بہت مخلص طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نہیں ہوا۔ اب میں حافظ عامر اقبال کا ذکر کرتا ہوں کہ ان کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، حافظ عامر اقبال کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا۔ اسکول اور اکیڈمی کے وائس پرنسپل ہیں۔ مجھے پریشان اور ہونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ اتنا مخلص دوست ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ وہ رائزنگ سٹار پبلک اسکول کے مضبوط ستون تصور کیے جاتے ہیں۔ میں ان کے لیے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو،
رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ سیکورٹی گارڈ حافظ محمد اسحاق بھائی اپنی ذمہ داریاں بہترین طریقے سے نبھا رہے ہیں، ان سے تمام والدین، سٹاف ممبرز بے حد خوش۔ رائزنگ سٹار پبلک اسکول کی آن لائن رجسٹریشن ہو چکی ہے، جو کہ اسکول کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمارا سرٹیفکیٹ قومی اداروں میں سند کی حیثیت رکھتا۔ داخلے کے وقت فارم بے، پاسپورٹ اور پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اور فارم بے جمع کروائیں۔ رائزنگ سٹار پبلک اسکول میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ ہفتہ وار بزم ادب کا پروگرام کروایا جاتا ہے، جس میں بچے بھرپور طریقے سے حصہ لیتے ہیں۔ بزم ادب میں تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اردو تقاریر اور مزاحیہ خاکے بھی پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ بچے بڑے ہو کر بااعتماد شہری بن سکے اور اپنی ضمیر کی بات کو برملا کہہ سکے۔ اس کے علاوہ ملتان کینٹ، عسکری جھیل، جناح پارک اور شاہ شمس پارک کی سیر بھی کروائی گئی، تاکہ بچے ذہنی تھکاوٹ کا شکار نہ ہوں اور فریش مائنڈ کے ساتھ دوبارہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں بھرپور طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ ہم بچوں کی کردار سازی اور تعلیم و تربیت پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، تاکہ یہ بڑے ہو کر ملک و قوم کے لیے مفید شہری بن سکے اور ملک و قوم کو ترقی سے ہمکنار کر سکے انشاءاللہ۔ قسمت نوح بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوح بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ والدین کی بھرپور حمایت اور اسکول کے پرنسپل اور اساتذہ سے رابطہ تعلیم و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا۔ میں بڑی عاجزی سے معزز والدین سے ملتمس ہوں کہ وہ ہماری ہر موڑ پر رہنمائی کریں، تاکہ ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ میں بحیثیت پرنسپل چند مزید گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نرم لہجے اور شائستہ زبان میں گفتگو کریں، مذہبی اور سیاسی گفتگو سے اجتناب کریں۔ میں معزز اور محترم والدین سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اساتذہ کرام کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ تکرار و بحث سے اجتناب کریں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو پرنسپل کے نالج میں لائیں۔ 80% حاضریوں کو یقینی بنائیں اور ٹیسٹ والے دن بچے چھٹی نہ کریں، تاکہ ٹیسٹ ان کی انفرادی فائل میں ریکارڈ کے طور پر رکھا جا سکے اور بچوں کے جعلی ہیلے بہانوں میں نہ آئیں۔ بچوں کی یونیفارم صاف ستھری ہو، شوز پالش ہو، ہیئر کٹ ہو۔ فیس 5 تاریخ تک لازمی جمع کروائیں، تاکہ اساتذہ کرام کو بر وقت تنخواہ دی جا سکے۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زارا آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ دہشت گردی کے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ کسی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں، اور اسکول سے چھٹی کے وقت آپ ٹائم نکال کر اپنے بچوں کو خود اپنے ساتھ لے جائیں، تاکہ بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ ورنہ اسکول اور اکیڈمی ذمہ دار نہ ہوگا۔ سیکورٹی گارڈ کو اپنی شناخت کروائیں، بچوں کو لینے کے لیے کسی اجنبی کو نہ بھیجیں۔ اگر کبھی مجبوری کی حالت میں کسی اور کو بھیجیں تو پرنسپل کو فون ضرور کریں، تاکہ آپ کے بچے کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔
یہاں پروفیسر اقبال عظیم کے اشعار بہت یاد آ رہے ہیں. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے تو خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے. اب تو چہرے کے خد و خال بھی پہلے سے نہیں رہے، کس کو معلوم تھا کہ تم اتنے بدل جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ. دے رہے ہیں تمہیں لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ. اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ. ہم سفر ڈھونڈو نہ رہبر کا سہارا چاہو، ہم سفر ڈھونڈو نہ رہبر کا سہارا چاہو. ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود بخود سنبھل جاؤ. خواب گاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو، خواب گاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو. دھوپ اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ. تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کہ ڈل جاؤ. ڈسپلن کسی بھی ادارے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے بچوں پر سختی کرنی پڑتی ہے. تمام والدین سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ڈسپلن مینٹین کرنے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. تمام والدین کو بحیثیت پرنسپل یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم. رسم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے بچوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، آپ کی بھلائی آپ کے والدین کی بھلائی بلکہ پوری قوم کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ اپنی تمام تر توجہ تعلیم پر مرکوز کریں. اور مجھے بانی پاکستان کا وہ ماٹو یاد آ رہا ہے، ایمان، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کا جو درس دیا ہے، طلباء و طالبات کو اپنے ذہنوں پر نقش کر لینا چاہیے. بحیثیت استاد میں بچوں کو اسلام کے بنیادی اصول بتا رہا ہوں. ہمیشہ سچ بولیں، دیانتداری سے کام لیں، عدل و انصاف کو قائم کریں، شیریں زباں فاتح عالم، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. والدین، بڑوں اور اساتذہ سے اخلاق سے پیش آئیں. اگر بچے ان اصولوں پر عمل کریں گے، کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومے گی. اور آخر میں محترم والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں پرفیکشن تو کسی کو حاصل نہیں ہوتی، زندگی میں پرفیکشن تو کسی کو حاصل نہیں ہوتی. لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے اسکول کا موازنہ دوسرے اسکولوں کے ساتھ کھلے ذہن